ایک زمانے میں ایلڈر ٹریگلیٹ کے جادوئی جنگل میں سرفینیا نام کی ایک خوبصورت پری رہتی تھی۔ اس کے چمکدار پروں کے ساتھ جو چمکدار موتیوں کی طرح چمکتے تھے اور لمبے سنہرے بال جو آبشار کی طرح جھلستے تھے، وہ سحر انگیز خوبصورتی کا مظہر تھی۔ سرافینا اپنی مہربانی اور جہاں بھی گئی محبت پھیلانے کی صلاحیت کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ اس کا دل صبح کی شبنم کی طرح پاکیزہ، ایک نرم گرم جوشی پھیلتا ہے جس نے اس سے ملنے والے تمام لوگوں کے دلوں کو چھو لیا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح جب سرافینا قدیم بلوط کے درختوں کے نیچے کھلنے والے متحرک پھولوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے ایک مدھر گانا سنا جو گلیڈ میں گونج رہا تھا۔ پرفتن موسیقی کے بعد اس نے خود کو الیاس نامی ایک عاجز لکڑی کاٹنے والے کی طرف متوجہ پایا جو اپنی روح پرور دھن کے ساتھ جنگل کو سری کر رہا تھا۔ الیاس اپنے ناہموار دلکشی اور جذبے سے بھرے دل کے ساتھ سرافینا جیسی شاندار مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ پریوں اور لکڑہارے کے درمیان محبت پھول گئی۔ ان کے دل جنگل کے بیلوں کی طرح جڑ گئے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور موسم بدلتے گئے، سرافینا اور الیاس کی محبت آگے بڑھتی گئی۔ سرافینا چاندنی کے وقت میں الیاس سے ملنے جاتی اور وہ انسانی آنکھوں سے پوشیدہ جادوئی دنیا کی اس کی کہانیاں سناتی۔ ان کی محبت نے جادو کے جنگل میں ہم آہنگی لائی اور ایلڈر ٹریگلیٹ کی مخلوقات نے محسوس کیا کہ ان کی محبت کی طاقت پوری زمین پر پھیل رہی ہے۔ پھول زیادہ جوش و خروش سے کھل رہے تھے، جانور خوشی سے ناچ رہے تھے اور ہوا ایک سحر انگیز خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن تمام پریوں کی کہانیوں کی طرح ایک مشکل انتخاب کا وقت آ گیا۔ سرافینا کو فانی دنیا میں الیاس کے ساتھ رہنا یا ایلڈر ٹریگلیڈ میں اپنے پریوں کے رشتہ داروں کے پاس واپس جانے کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی پریوں کی تقدیر کی پیروی کرنے کا انتخاب کیا۔ الیاس کو ایک لاکٹ چھوڑ دیا جس میں اس کے دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ دائروں سے الگ ہونے کے باوجود سرافینا اور الیاس کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ ہر رات وہ ایک ہی چاند کو دیکھتے، چمکتے ستاروں کے ذریعے ایک دوسرے کو محبت کے خاموش پیغامات بھیجتے۔ جادوئی جنگل اور فانی دنیا پھلتی پھولتی رہی۔ ہمیشہ کے لیے خوبصورت پری سرافینا اور اس کے پیارے لکڑہارے الیاس کی محبت سے چھو گئی۔